ہماری مسجدوں یا بازاروں کے پاس سے گزرے، جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں کے پاس سے گزرے اور اس کے پاس ہو تیر، تو اسے چاہیے کہ وہ تیر کو اپنے ہاتھ میں نوک کی طرف کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نوک کسی مسلمان کو تکلیف دے جائے۔ اور کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مسجدوں میں بازاروں میں گزرنے کی جگہیں ہیں، تو کیونکہ پہلے کا ماحول ایسا تھا، اپنی تلوار بھی ساتھ رکھتے تھے اور تیر کمان بھی ساتھ رکھتے تھے۔ اب فرمایا جا رہا کہ تمہارے پاس تیر کمان ہو یا دیگر چیزیں ہوں، مسجد میں تم آ رہے ہو، چونکہ مسجدوں میں لوگوں کا رش ہوتا ہے اور بازاروں میں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس سے مزدلفہ، عرفات، جتنے بڑے بڑے مقامات ہیں جہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر ہو، کسی کے پاس یہ تیر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نوک والی چیز کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، تاکہ اسے کسی مسلمان کے چبھنے کا اندیشہ نہ ہو، تکلیف نہ پہنچ جائے۔ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، کسی مسلمان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنا پیارا دین۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کر دیا تو سلام کر کے ہم نے اسے سلامتی دے دی، اس کی عزت بھی بچا لی، اس کا مال بھی محفوظ کر لیا۔ جب وہ جواباً ہمیں سلام کہتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ بھائی تجھے بھی خوف و خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تیرا مال بھی بچا ہوا ہے، تیری عزت بھی بچی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے کا طواف کرتے کرتے آپ نے کعبے کو دیکھا، کہا فرمایا کعبہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا بہترین ہے، کتنا اچھا ہے، مگر ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی حرمت تیرے سے زیادہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مسلمان کی کس قدر حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایھا الناس احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں میں کون سا بندہ پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں میں کون سا بندہ پسند ہے؟ بندے تو سارے بہت اچھے ہیں، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ سے پوچھیں کہ آپ کس کے بندے، کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن مزہ تب آ جائے گا جب اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ میں اور آپ تو دعوت کر رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزہ تب آئے گا جب اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے بتائیے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ وانفعهم للناس، اللہ کے نزدیک جانتے ہو سب سے محبوب پیارا بندہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو، جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو، یعنی کہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو دیکھیے کتنی پیاری بات نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ کون سا پسند ہے اللہ کو؟ جو اپنے بندوں کے لیے نفع پہنچائے، یعنی کہ وہ بندوں کو نافع ہو، تکلیف دینے والا نہ ہو۔ کیوں تکلیف دینے والا بندہ اللہ کو پسند ہو لیے نہیں ہے۔ کون سا پسند ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع دے، فائدہ پہنچائے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو ذرا غور تو کر، ہم صوفیہ کی بات کو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، کہتے ہیں انسان دیکھ، جانوروں کو دیکھ، وہ کہتے ہیں کتنا نفع بخش ہے، وہ مال برداری کام کرتے ہیں، وہ سامان اٹھاتے ہیں۔ بعض جانور ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جاتے جاتے گوشت کا انتظام کر جاتے ہیں، پھر بھی چلا گیا تو اس کی کھال سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، ڈول بنا لیں، مسدہ بنا لیں، ڈھول بنا لیں، کوئی کسی اور مسئلے میں لے لیتے ہیں۔ وہ بھی انسان کو لیے کیا ہے؟ عبرت کا نشان ہے، سبق آمیز ہے۔ انسان جا تو رہا ہوں لیکن ذات سے تجھے نفع دے کے جا رہا ہوں۔ درخت کہتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو درختوں کو دیکھ کیسے نفع بخشے، پھل دے رہے ہیں، چھاؤں دے رہے ہیں، پھل دینا بند، چھاؤں دینا بند۔ کیا کرتے ہیں؟ جاتے جاتے کسی کا چولہا گرم کر جاتے ہیں، قلم بن گئے، رحل بن گئے،
دنیا سے چلے گئے لیکن نفع بخش ہے. انسان تو بھی نفع بخش بن جا, تو بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند بخش ہے. لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں, تیرے کردار سے, تیرے قول سے, تیرے فعل سے. تو اتنا نفع بخش ہو کہ لوگ دیکھیں کہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے, دین اسلام اتنا پیارا وزن ہے, فرماتے ہیں کہ انسان تو نفع بخش بن جا, تیری ذات سے لوگ فائدہ اٹھانے والے ہوں. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو تکلیف کا اندیشہ ہو, تو خدا کے واسطے اس تکلیف دیشے کو اپنے سے دور رکھو تاکہ مسلمان کی حرمت بچی رہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ رہے اور عمل کریں.